ایم پی سی سسٹم کا جو تھرڈ سیکشن ہے دیٹ از کالڈ بیک اینڈ سیکشن. وائی بیک اینڈ سیکشن؟ بیکاز یہ جو ہے یہ سپلائرز اور فیکٹری کے اندر مینوفیکچرنگ کو مٹیریل کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس سیکشن کو یوز کیا جاتا ہے. جو انفارمیشن انجن سے آتی ہے وہ ساری کی ساری دین بیک اینڈ سیکشن کے اندر ڈفرینٹ ماڈیولس کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے. دیر آر ٹو ماڈیولس ان دس بیک اینڈ سیکشن. ون از کالڈ شاپ فلور سسٹمز. شاپ فلور سسٹم وین وی سے شاپ فلور ایکچولی وی مین فیکٹری فلورس. فیکٹری فلورس کے اندر پروڈکشن کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ انفارمیشن ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ جو ہے دس از مور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریئل ٹائم کے اندر ایگزیکیوشن پلان کا. اس کے اندر ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کس اکوپمنٹ میں کون سا پروڈکٹ کب پروڈیوس ہوگا اور اس کے بعد کون سا دوسرا پروڈکٹ پروڈیوس ہوگا. اگر ہم ایک یونٹ کو دیکھیں پروڈکٹ کے، اس کے اندر ایک جو یونٹ ہے اس کی پروڈکشن کے اندر لیٹ سے 80% آف دا ٹائم جو ہے وہ پروڈکٹ یا تو ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپریشنز ہو، یا وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے فرام ون ورک سینٹر ٹو اندر ورک سینٹر 80% آف دا ٹائم یوزلی، اور جسٹ 20% آف ٹائم اس کے اوپر آپریشن پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو پروڈکشن ہے یہ لاٹ سائزز کے اندر ہوتی ہے. وائی لاٹ سائزز میں؟ لیٹ سپوز دیر آر 100 یونٹس ان اے لاٹ سائز جو کہ پروڈیوس ہونے ہیں. اب یہ جو 100 یونٹس ہیں ان کو اگر ہم ٹریک کریں تو ایز اے لاٹ ہمیں ایک ہول یونٹ کو ٹریک کر رہے ہیں. 100 جو ہے وہ ایک بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم انڈیویجل ایچ یونٹ کو ٹریک کریں تو وہ پھر 100 ہمیں ٹریکنگ کرنی پڑیں گے وچ ول بیکم ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. سو اس کے لیے لاٹس کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں اور سارا کے سارے جو یونٹس ہیں وہ ایک ساتھ موو کرتے ہیں لاٹ کے. سو لیٹ سپوز 100 یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، ہر یونٹ کے 1 منٹ آپریشن ٹائم اپروکسیمیٹلی لگ رہا ہے. سو کیا ہوگا کہ یہ جو سارے 100 یونٹس پروڈیوس ہوں گے یہ 100 منٹس میں پروڈیوس ہوں گے، لیکن انڈیویجل یونٹ جو ہے وہ صرف 1 منٹ لگ رہا ہے. باقی ٹائم دیٹ یونٹ از ویٹنگ فار ادر یونٹس ٹو بی پروسیسڈ. یا وہ شروع میں ویٹ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر پروسیس شروع ہو، جب پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ دوسرے اینڈ پر ویٹ کر رہا ہوگا کہ باقیوں کا پروسیس کمپلیٹ ہو. سو دیٹ مینس 99 منٹس وہ ویٹ کر رہا ہے اور 1 منٹ اس کا پروسیس ہو رہا ہے. دیٹس وائی اٹ بیکمس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کہ ریئل ٹائم کے اندر اس کو شیڈیول کس طرح کیا جائے، کون سے لاٹ پہلے پروڈیوس ہو اور کون سا لاٹ بعد میں ہو. اس کے لیے ڈفرینٹ رولز بنائے ہوئے ہیں، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے. تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی شاپ فلور سسٹم ہے. اس کے اندر اٹ از پاسبل کہ اگر کمپنی میں جسٹ ان ٹائم سسٹم امپلیمنٹ ہوا ہے تو شاپ فلور سسٹم جو ہے وہ جسٹ ان ٹائم سسٹم ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ سارا کا سارا کام پروسیڈ کر رہا ہوگا. آن دا ادر ہینڈ کئی کمپوننٹس ہیں یا مٹیریلز ہیں وہ آؤٹ سورس کیے ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ آؤٹ سورس، باہر سے کمپوننٹس پرچیز کیے ہوتے ہیں، ان کو بتایا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمیں ریکوائرمنٹ ہوگی. تو اگر سپلائر کے پاس جانا ہے آرڈر تو پھر سپلائر سسٹم یوز ہوتا ہے جس کے اندر آرڈر ایشو ہوتا ہے. اس کے اندر پھر جب ادھر سے مال آتا ہے تو اس کی ریسیونگ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی چیک ہوتی ہے. دیٹ از آل ان دس سپلائر سسٹم. اور اس سپلائر سسٹم کے بیسس کے اوپر ہم سارا مٹیریل باہر سے منگاتے ہیں. اینڈ دیز ٹو شاپ فلور سسٹم اینڈ سپلائر سسٹم، دیز ٹو کمبائن ٹوگیدر ٹو میک اٹ اے بیک اینڈ سسٹم کہ جی بیک اینڈ کے اوپر یہ ایم پی سی سسٹم جو ہے یہ کیا پرفارم کر رہا ہے. اور یہ تینوں کے تینوں سیکشن جو ہیں یہ تینوں کے تینوں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. انڈیویجلی اکیلا کوئی اس میں سے کام نہیں کر رہا ہوتا. اب یہ جو تینوں سیکشنز ہیں اگر کمپنی کے اندر انٹرپرائز ریسورس پلاننگ ERP سسٹم امپلیمنٹ ہوا ہے تو دین all these 3 sections will integrate with the ERP system اور اس کے بیسس کے اوپر پھر اور بہتر طریقے سے پوری انٹرپرائز کی ریسورس پلاننگ وغیرہ ساری کی ساری ہو سکتی ہے.
سو یہ انڈیویجلی اکیلے کام نہیں کریں گے، یہ تینوں مل کے کریں گے، اور اگر ERP سسٹم امپلیمنٹ ہوا ہے تو پھر ERP کے ساتھ یہ انٹیگریٹ ہوں گے.